إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله في مقام آخر واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک، مطہر، معلی کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، لائق ست تقریم میرے معزز بھائیوں، آج کے خطبہ میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ صحابی رسول کسے کہا جاتا ہے اور صحابی رسول کی کیا عظمت اور فضیلت ہے، یہ کس قدر عظیم الشان شرف تھا جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا۔ محدثین نے صحابی کی جو تعریف بیان کی ہے وہ کچھ یوں ہے، کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ ہر وہ انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی
وہ چاہے چند گھڑیوں کی ملاقات ہو یا لمبے عرصے کی ملاقات ہو، جس کو اللہ نے یہ شرف عطا فرما دیا اور مؤمنم بھی، وہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہے، ومات علی الاسلام، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی وفات بھی اسلام کے اوپر ہوئی، ایسے انسان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ اللہ کے نبی کو دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو نبینا تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کی قیادت میں تربیت حاصل کرتے رہے۔ کل من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، مؤمنن بھی، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ ملاقات ایمان کی حالت میں ہوئی ہو، کیونکہ کچھ کافر بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے تھے، کچھ منافق بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں کی، لیکن ان کو درجہ صحابیت نہ مل سکا، کیونکہ وہ ایمان کی حالت میں ملاقاتیں نہیں کرنے والے تھے، بلکہ کچھ کفر کی حالت میں تھے، کچھ نفاق کی حالت میں تھے۔ فرمایا جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور پھر اس کے بعد اس کی موت بھی اسلام پر ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ کچھ تھے جو منافقانہ طرز لے کر کے آئے تھے، منافقانہ سوچ لے کر کے آئے تھے، بعد میں وہ بدل بھی گئے تھے، تو ایسے انسان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے جس میں یہ تین کوالٹیاں پائی جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، اور اس دنیا سے جب وہ گیا ہو تو وہ اسلام کی ہی حالت پر گیا ہو۔ صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ اس حوالے سے مختلف روایات آتی ہیں، 1,20,000 یا بعض روایات میں 1,40,000 کے قریب جو ہے وہ صحابہ اکرام کی تعداد کے حوالے سے روایات ملتی ہیں۔ اور پھر ان صحابہ اکرام کے درمیان کچھ مراتب بھی تھے، کچھ اللہ کے نبی کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے ابتدائے اسلام میں اسلام کو قبول کر لیا، مکی زندگی کے آخر میں اسلام قبول کر لیا، مدنی زندگی میں اسلام قبول کیا، یا فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ یہ جتنے بھی صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف مل گیا، وہ درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے۔ اور درجہ صحابیت پر فائز ہونا، اس کا مطلب یہ ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کچھ پہلوں میں سے چاہے کچھ بعد والوں میں سے چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں وہ انصار میں سے ہوں، جس کو بھی درجہ صحابیت مل گیا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے اس پہ اللہ کی جنت واجب ہے اور جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی ڈگری دے دی کہ ان سے اللہ بھی راضی ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار، انسان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ میرے انصار صحابہ سے پیار کرنے والا ہو۔ فرمایا آیت النفاقی بغض الانصار، اور نفاق کی علامت یہ ہے جس انسان کے دل میں صحابہ کے بارے میں نفاق بھرا ہوا ہے، جس انسان کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض بھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان نفاق کے اوپر ہے۔ اور عقیدے کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں
جو ہمارے علماء سلف نے عقیدے کے عنوان پہ لکھی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل کی کتاب السنہ کیوں نہ ہو، وہ امام آجری رحمت اللہ کی کتاب شریعہ کیوں نہ ہو، وہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ کی الواسطیہ کیوں نہ ہو، وہ امام طحاوی کی عقیدہ طحاویہ کیوں نہ ہو، عقیدے کے عنوان پہ لکھی گئی سب کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، اس میں آپ کو یہ سٹیٹمنٹ ملے گی، حبهم ایمان و احسان و بغضهم کفر و نفاق، کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ عقیدے کی ساری کتابوں میں سٹیٹمنٹ ہے۔ تو صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خود حضرت انس بیان کرتے ہیں، یہ خاتم رسول ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے والے ہیں، جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنی، میں نے خود اللہ کے نبی سے اس حدیث کو سماعت فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے انس انت مع من احببتا، تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ کہتے جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی، فما رحنا فما فرحنا بشیء بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو سن کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی کی کوئی اور حدیث سن کے مجھے شاید اتنی خوشی نہ ہوئی ہو۔ کیوں خوشی ہوئی؟ کیونکہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، مجھے کیوں خوشی ہوئی؟ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں محبت کرتا ہوں سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، اور میں محبت کرتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي مَعَهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ میری ان کے ساتھ محبت کرنا کل قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ کھڑا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا، مع من احببتا، جن کے ساتھ تو دنیا میں محبت کرتا رہا ہوگا۔ تو میں تو اس دنیا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، سیدنا عمر سے محبت کرتا ہوں، کل قیامت کے دن امید ہے کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا۔ اور سلف صالحین تو باقاعدہ طور پہ اپنی اولادوں کو صحابہ سے محبت کرنا سکھایا کرتے تھے۔ سلف کے متعلق یہ قول اکثر ملتا ہے، یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی، سلف صالحین اپنی اولادوں کو حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ محبت کرنا باقاعدہ طور پر سکھلاتے، کما یعلمون السورہ اب السنہ، جس طرح وہ اپنی اولادوں کو اللہ کے نبی کی سنتیں سکھایا کرتے تھے، جس طرح وہ اپنی اولادوں کو قرآن کی آیتیں سکھایا کرتے تھے، اس طرح سلف صالحین اپنی اولادوں کو صحابہ سے محبت کرنا سکھایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عزیز بھی ہیں، امام زہری رحمت اللہ کے یہ استاد بھی ہیں۔ ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ صحابہ سے محبت کرنا یہ کیا درجہ رکھتی ہے؟ تو حضرت امام سعید بن مسیب یہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں، یا اسمع یا زہری، اے مجھ سے سوال کرنے والے میرے شاگرد زہری، اس بات کو سن لو، من مات محبا لابی بکر وعمر وعثمان وعلی شہد للعشرۃ بالجنہ وترحم علی المعاویہ، جو حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والا ہے، جو سیدنا عمر سے محبت کرنے والا ہے، جو سیدنا عثمان سے محبت کرنے والا ہے، جو سیدنا علی سے محبت کرنے والا ہے، اور جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والا ہے، جو عشرہ مبشرہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ امام ابن کثیر رحمت اللہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں، ارجو ان لا یناقشہ اللہ الحساب، مجھے امید ہے کل قیامت کے دن ایسے انسان کا اللہ حساب نہیں لیں گے، کیونکہ یہ صحابہ سے محبت کرنے والا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کتنی عظیم ہے۔ الشفا کے اندر امام اعظم لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لم یؤمن بالرسول من لم یؤقر اصحابہ، ایسا انسان جو اللہ کے نبی کے صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کے رسول پر بھی ایمان نہیں رکھنے والا۔ صحابہ اکرام کی عزت، صحابہ اکرام کا احترام اور صحابہ اکرام سے محبت یہ اتنی عظیم چیز ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے ایمانوں کو ہمارے لیے ایک معیار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح اللہ کے نبی کے یہ صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، اگر اس طرح سے لوگ بھی ایمان لے آئے تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ان صحابہ کی طرح ایمان لانے والے ہوں گے، فرمایا وہ بھی ہدایت کے راستے پر آ جائیں گے۔ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہمارے لیے، وہ اتنے اعلیٰ ایمانوں والے تھے۔ کتاب الشریعہ میں حسن بصری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ وہ عظیم لوگ تھے، اولئک اصحاب محمد کانوا ابر هذه الامہ، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ جو اس امت میں سب سے بڑھ کر کے نیک لوگ تھے، جو نیکی کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے میں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ یہ سنت کے اتنے شدائی ہوا کرتے تھے جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اتنا فالو کرتے کہ اگر یہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جب مکہ کا سفر کرتے مدینے سے تو راستے میں جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، اگر انہیں حاجت بھی نہیں ہوتی تھی یہ پھر بھی وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ اس قدر محبت اللہ کے نبی کے صحابہ کی آپ کی سنتوں کو عمل میں لانے میں، فرمایا ابر هذه الامہ، اس امت میں سب سے بڑھ کر کے اگر کوئی نیک ہے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، امام حسن بصری فرماتے ہیں اگر اللہ کے نبی کے علم کو صحیح لینے والا اس امت میں کوئی تھا تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اگر دلوں کا سب سے پاک اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد کوئی تھا تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اور تکلفات سے بچ کے زندگیاں گزارنے والے اس امت میں اگر کوئی تھے تو وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے۔ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ تھے قوم اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے شرف صحابیت ان کو ملے کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے پسند کر کے اپنے نبی کے صحابی بنا دیا۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کے اندر اور اسی طرح شرح السنہ میں اور الشریعہ کے اندر صحابہ اکرام کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کرنا تھا قیامت کے دن تک اللہ نے ان سب کے دلوں کو چیک کیا تو اللہ نے بندوں میں سے سب سے بہترین دل جو پایا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فاصطفاہ لنفسہ فاتبعوا برسالتہ، اللہ رب العالمین نے ان کا استفا کر لیا، ان کو چن لیا اور ان کو رسالت کے ڈیزیگنیشن پہ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اپنا رسول بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد لوگوں کے دلوں کو پھر دیکھا اور وجد قلب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، اور جب ان کے دلوں کو سب سے بہترین بنایا فجعلہم وزراء نبیہ، پھر اللہ نے ان کو اپنے نبی کے وزیروں کے طور پہ منتخب فرما کے ان کو درجہ صحابیت پر فائز فرما دیا۔ تو یہ درجہ صحابیت ملنا
اور یہ صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر صحابہ اکرام کی عظمت سمجھنی ہو تو ہم سورہ آل عمران کی 195 کو سمجھ لیں. اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کی عظمت کو اس انداز سے بیان فرمایا. اللہ فرماتے ہیں یہ صحابہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی. یہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت تو وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی اور اللہ کے لیے ہجرتیں کی, جنہوں نے اپنی لگژری زندگیوں کو چھوڑ دیا, جو اپنے بزنس اچھے طریقے سے چلا رہے تھے. مکے کی زندگیاں بہت اچھی تھی, گھر بھی بہت اچھے تھے, فیملی سسٹم اچھا چل رہا تھا, لیکن اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا ہے. سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے یہ ہجرتیں کر کے چلے گئے. اپنے گھروں کو بھی چھوڑ دیا, اپنے کاروباروں کو بھی چھوڑ دیا. وہ علاقہ جہاں پر یہ پلے تھے, جہاں پر جوانیاں گزری تھی, جہاں پر اپنی زندگی کے لمحات گزارے تھے, اب یہاں سے حکم ہوا کسی نئے علاقے میں چلے جاؤ. اللہ فرماتے ہیں وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. یہ گھروں سے نکالا جانا یہ شاید ہمیں آج سن کر کے اس طرح سے فیل نہ ہو. ہم تو جب شاید ایک سوسائٹی چینج کر کے دوسری سوسائٹی میں جاتے ہیں, سیٹل ہوتے ہوئے کتنا عرصہ لگ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم, ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي, اور صرف گھروں سے نہیں نکالے گئے بلکہ اس راستے میں اذیتیں بھی دی گئیں. انہوں نے تنگیوں کو بھی برداشت کیا, انہوں نے تکلیفوں کو بھی برداشت کیا. یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے ایمانوں کو بچانے کے لیے ہر طرح کی تنگیاں برداشت کی. یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, عبد الرحمن بن عوف ان کا نام ہے. اپنے گھر سے نکلتے ہیں, اچھی سواری موجود ہے, بیوی موجود ہے, بچے موجود ہیں, لیکن جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں راستے میں سسرال والے آتے ہیں, کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کہا ہماری بیٹی کو ادھر چھوڑ کے جاؤ. بھائی مل جاتے ہیں کہ یہ سواری تو ہمارے مشترکہ بزنس کی ہے, اس سواری کو ادھر چھوڑ کے جاؤ. خاندان والے مل جاتے ہیں کہ یہ بیٹے ہماری وراثت ہیں, ان سے ہماری نسل چلنی ہے, ان کو ادھر چھوڑ کے جاؤ. عبد الرحمن اللہ کے نبی کی مجلس میں پہنچتے ہیں, اللہ کے نبی حالت دیکھتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے پہنچے ہو؟ آپ بتاتے ہیں اللہ کے نبی گھر سے نکلا تھا, ایسے ایسے تھا. کہا مجھے یہ بتاؤ ایمان بچا کے آئے ہو کہ نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی ایمان بچانے کے لیے ہی تو ہر چیز کو قربان کر دیا. یہ ہے اوذوا فی سبیلی, جن کو اللہ کے راستے میں اذیتیں دی گئی. وقاتلوا وقتلوا, انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال بھی کیا. اللہ کے رسول نے جب بتایا کہ اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم آ چکا ہے, یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بریک نہیں کیے. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ کس کس ادا سے کٹے. مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ عظیم انسان تھے کہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے ایک دفعہ جو لباس پہن لیتے تھے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے. اتنے امیر گھرانے کے یہ بیٹے تھے, آج احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے. یہ قربانیاں ہیں اسلام کے لیے. حضرت حمزہ کو کفن دینے کے لیے 2 چادریں لائی گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہمیں غیرت آ گئی, ہم نے قرہ ڈالا. ایک چادر سیدنا حمزہ کو پھر ہم نے دی, ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو دی. اور جو چادر جب چھوٹی پڑ گئی, مصعب بن عمیر کا قد بڑا تھا, اگر ہم سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہوتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اذخر بوٹی جو گھاس ہے وہ لا کر کے میرے مصعب کے پاؤں پر ڈال دو. یہ قربانیاں دی صحابہ اکرام نے. قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے. وہ سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی, وہ مکے کی زندگیاں جس کے اندر صحابہ کو اتنی اذیتیں دی گئی. کہیں پہ بلال ہیں جن کو پتے کولوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے, کہیں پر خبیر ہیں. انسان ان کی زندگیاں بڑے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی قربانیاں دی. خبیر کا آخری وقت ہے, ان کو سولی پہ دیا جانے لگا ہے. کافر کہتے ہیں
اگر تم ابھی بھی یہ کہہ دو کہ کاش میری جگہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ خدا کہتے ہیں ظالموں تم یہ بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے پیغمبر کو ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف آئے۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں قاتلوا وقتلوا، انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال بھی کیا، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ فرمایا ان کو پھر انعام کیا ہے؟ لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کی سیئات کو معاف فرما دیا۔ فرمایا ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں انعام یہ ہیں کہ ان کو اللہ ضرور ضرور اپنی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ صحابہ اکرام کی عظمت، یہ صحابہ اکرام کا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا آج امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے انہی مقدس شخصیات کے ناموں کے اوپر۔ یہ فلاں سے محبت کرنے والے، فلانا فلاں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ صحابہ تو وہ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جانیں نچھاور کرنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے سے عظیم قسم کی محبتیں کرنے والے تھے۔ آج ایسے ایسے لوگ بھی جو شاید اوپر سے دیکھ کر کے صحیح طرح قرآن پڑھنا نہیں جانتے، جو شاید آج بغیر اعراب کے ایک صفحہ عربی عبارت کا پڑھ نہیں سکتے اور وہ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں تو صحابہ اکرام کے بارے آج وہ نقد کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کے متعلق اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا۔ فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو برا بلا کہا فإن علیہ لعنت اللہ وملائکتہ، ایسے انسان کے اوپر اللہ کی بھی لعنتیں برستی ہیں، اس کے فرشتوں کی بھی لعنتیں برستی ہیں اور انسانوں کی طرف سے بھی لعنتیں برستی ہیں۔ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ تو یہ تھا ان نکف لساننا، کہ صحابہ کے متعلق ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ خصوصیات صحابہ میں سے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ صحابہ اکرام کی شخصیات کو اسلام سے سٹیک کر دیں تو دین اسلام ہی باقی نہیں بچتا ہے۔ جب صحابہ اکرام کی شخصیات ہی مجروح ہو جائیں گی، جب ہم صحابہ اکرام کے متعلق ہی یہ ذہن بنا لیں گے تو فلاں صحابی سے فلاں غلطی ہوئی، فلاں صحابی نے فلاں کام کیا، یہ تو ان کے معاملے تھے جن کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم ان کے متعلق اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ اگر صحابہ اکرام کو منفی کر دیا جائے تو مجھے بتائیے اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ قرآن بھی صحیح سلامت نہیں بچتا۔ ہمیں بتائیے اللہ کے نبی کے فرامین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ شاید ہم نماز بھی نہ پڑھ سکیں اگر صحابہ اکرام کو دین سے سقط کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی سے نماز کے طریقے سیکھ کر کے امت تک پہنچانے والے وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ اکرام کی شخصیات ہی تھی۔ قربان جائیں ان صحابہ اکرام پہ جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جن کو اللہ نے ان کی معیت عطا فرمائی، جن کو اللہ نے اپنے رسول کا ساتھ عطا فرما دیا۔ رسول اللہ کا ساتھ مل جانا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آج دنیا میں سائنس کی بھی یہ فلسفی ہے کہ ایک ریڈیشن کا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان سے خاص قسم کی ویوز نکلتی ہیں جو دوسرے انسان کی شخصیت کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ ان ویوز کے سلسلے کو سمجھنا ہو تو 9 کروڑ میل پہ کھڑا یہ سورج ہے، وہاں سے اس کی برستی ہوئی شعاعیں ہوتی ہیں اور یہ زمین کے سینے کو چیر کر کے دانوں تک اپنی حرارت پہنچاتی ہیں۔ یہ ریڈیشن کا ایک سلسلہ ہے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ کہتے ہیں سراجا منیرا، کہ میرے پیغمبر تو سراج منیر تھے، اللہ کے نبی کی ریڈیشن صحابہ اکرام کے اوپر نہیں پڑی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کی ویوز کو قبول نہیں کیا تھا، ضرور کیا تھا۔ ہاں کچھ ایسے بھی تھے جو کافر تھے، جن کے ریسیور بند تھے، جنہوں نے اپنے ریسیوروں کو بند کر رکھا تھا، ان کو ان ریڈیشن کو
قبول کرنے کے لیے جب وہ رسیور بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ توفیق نہ مل سکی۔ یہ تو اللہ کے نبی کی معیت ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ آپ اکیلے نماز پڑھنے کی بجائے جب مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ 27 درجے تک اجر عطا فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں جن کا تقوی اور طہارت اتنا ہوتا ہے، جن سے نکلنے والی ویوز ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو متاثر کر دیتی ہیں۔ ایک انسان کا واقعہ، بعض لوگ آج بھی وہ موجود ہیں جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان اس لاہور شہر سے چل کر کے گجرانوالہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ، ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن مولانا نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آتے ہو؟ تعارف ہوا، کہنے لگا میں لاہور سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آتا ہوں۔ کہنے لگے کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ میں جب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں تو پورا ہفتہ میرے اوپر اس جمعے کا اثر رہتا ہے۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تم لاہور سے اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہو، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے لاہور میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے خانوادہ سے ایک عالم ہے مولانا سید داود غزنوی جو شیش محل لاہور میں جمعہ پڑھاتے ہیں، تم ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے دیکھو۔ وہ انسان کہتا ہے جب میں نے مولانا داود غزنوی کے پیچھے جمعہ پڑھا تو ان کے جمعے کا اثر میرے اوپر 1 مہینے تک رہتا تھا۔ یہ وہ ریڈیشن کا سلسلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو سراجن منیرہ تھے، صحابہ نے جب ان کی زندگیوں سے ایک گھڑی اگر کسی صحابی نے پالی تو وہ اتنے عظیم ہو گئے کہ ان کے متعلق اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دفعہ ایک انسان آیا اور آ کر کے سوال یہ کرتا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک مجھے یہ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ عبداللہ ابن مبارک غصے میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عزیز، اے سوال کرنے والے، کہ کون افضل ہے؟ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں اور عمر بن عبد العزیز جو ایک تابعی ہیں، ان کے درمیان میں تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تو سنو، غبار خرج من فرس معاویہ کا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا کرتے تھے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے جو غبار اڑا کرتی تھی اور وہ غبار جو ان کے ناکوں کے نخرے میں جایا کرتی تھی، عمر بن عبد العزیز 100 بھی مل کے آ جائیں تو اس غبار کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ کیا تو یہ نہیں دیکھتا اما ترى انه صلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کان یکتب الوحی جو اللہ کے نبی کی وحی کو لکھا کرتے تھے؟ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ عمر بن عبد العزیز تو ان کے اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا وہ ایک مقام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی درس دیا تھا، فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب تمہارے سامنے میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم اپنے آپ کو روک لیا کرو۔ لوگ آج بھی اس صحابہ اکرام کے ناموں پہ تفرقے کر کے کھڑے ہیں، یہ فلاں سے محبت کرنے والا، یہ اس کے نام پہ اس نے اہل بیت سے زیادہ محبت کر دی، اور لوگوں کو یہ شو کروایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ آپس میں پارٹیاں تھیں، یہ فلاں کی پارٹی تھی، یہ فلاں کی پارٹی تھی، اور آج اس کے نام پہ امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، یہ صحابہ تو وہ عظیم آپس میں محبتیں کرنے والے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لوگ آئے تو حضرت علی کے بیٹے وہاں پر دفاع کے لیے کھڑے تھے۔ یہ صحابہ کی تو آپس میں یہ محبتیں تھیں کہ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت حسن کو اٹھا رکھا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھنے والا ہے،
اور حضرت علی اس بات کو سن کر کے مسکرا رہے ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے جانے دینے والے تھے، تو آج اس پروپیگنڈے کو جس کے نام پہ امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس سے امت کو سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص ایسے لوگ جن سے لوگ بڑی جلد متاثر ہو جاتے ہیں کہ یہ فلانا آدمی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر کے ایسی باتیں کرنے والا، فلاں باتیں کرنے والا، شاید کہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ کا قرآن بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ آؤ میرے بھائیوں، وہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی ہو، بڑے سے بڑا صحابی ہو، ہمارے لیے ہر صحابی جو ہے وہ قابل قدر ہے، وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اللہ کے نبی کے عمومی صحابہ ہوں، ہمارے لیے سب کے سب ہی قابل احترام ہے، اور ہم ان سب سے محبت کرنا یہ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ہے، اور ان کے بارے میں بغض رکھنا یہ نفاق ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی یہ شمع جو ہے اس کو اپنے دلوں میں جلا کر کے اور اس نفاق کو دلوں سے